السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایک اور سیریز اس چینل پہ سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. اس میں بھی آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کافی انفارمیشن مل جائے گی، جس کا جو زوڈیک سائن ہے اس منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اپریل کے منتھ میں 5 پلینٹس ایک زوڈیک سائن میں موجود ہیں جو کہ آپ کے جس ہاؤس پر اثر ڈالیں گے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سارے پرابلمیٹک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جیسے اس وقت میں سن موجود ہے، مرکری موجود ہے، وینس موجود ہے، سیٹن موجود ہے، راہو موجود ہے. یہ پائسز میں موجود ہے اور یہ 14 اپریل تک کنڈیشن رہے گی. اس کے بعد سن کا ٹرانزٹ ہو جائے گا اور گریجولی تمام پلینٹس جو ہیں وہ اپنی اسپیس ایک ساتھ سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک یہ اکٹھے ہیں یہ نہ تو سارے بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، نہ تو بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے. یہ انڈیویجول شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ کریں، لیکن جب ان کا اکٹھا ہونا ہے تو یہ اس وقت میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، جن میں ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کا افیکٹ ہونا شامل ہے. فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، بیہیویئر کے ایشوز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگو، موڈ سوئنگز، انا کے مسئلے کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش کریں کہ اپنے بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں، بحث اور تکرار کو کنٹرول کریں، پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں اور خاص طور پر ایفرٹ کریں. اس وقت میں کریئر میں بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں سن کافی پاورفل پلینٹ ہے اور مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وینس بھی ریکٹوگریٹ ہے، 2 پلینٹس تو ریکٹوگریٹ ہے. اور اس وقت میں سیٹن سن کے ساتھ موجود ہے جو کہ کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. سن آلریڈی ایک پاورفل پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹن کا موجود ہونا بھی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو، معاملات کو ڈیلے کرنے کو اور بزنس میں ایشوز کریٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر لالچ کے چکر میں کوئی کام کیا گیا تو نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہیلتھ ایشوز میں اگر بیڈ ہیبٹس کو فوکس کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لبرا، جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے کوشش کریں ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی احتیاط کریں، کیونکہ اس منتھ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ آپ کے نزدیک نظام ہضم کے مسائل، اگر آپ کو آنتوں کا، گردوں کا کوئی مسئلہ ہے تو احتیاط کریں. نظام ہضم سے ریلیٹڈ کوئی ایشو کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. چھوٹی آنت، بڑی آنت، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو لازمی توجہ دیں اور لاپرواہی نہ برتیں. خاص طور پہ اس وقت میں آپ کے نزدیک 14 اپریل تک خاص طور پر احتیاط کریں، اور 3 اپریل سے ریلیٹڈ آپ کے نزدیک ایگو، موڈ سوئنگز، جھگڑے، بحث اور تکرار زیادہ پرابلم نہ کریٹ کرے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے، اپنے پیاروں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی کسی حد تک ذہن تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں اگر آپ لو میرج کی کوشش کر رہے ہیں یا اگر آپ اس وقت میں میرڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ذرا احتیاط کریں، ایموشنل سٹریس میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اگر آپ اس وقت میں لو میرج کی کوشش کر رہے ہیں تو احتیاط کریں، کیونکہ اس وقت میں انا کے مسئلے بہت زیادہ موجود ہیں. اپنے ریلیشن شپ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت میں کسی حد تک نیگیٹو امپیکٹ آپ کے تعلقات پر پڑ سکتا ہے اور تعلقات کسی حد تک ختم بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں. فاصلے بڑھ سکتے ہیں، جھگڑے بڑھ سکتے ہیں.
تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 3 اپریل کے بعد کسی حد تک موڈ سوئنگز انکریز ہو جائیں گے۔ اس وقت میں انا کے مسئلے بھی بڑھ جائیں گے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھ سکتی ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 14 اپریل کے بعد کسی حد تک کنڈیشن بہتر ہوگی، لیکن بہت زیادہ نہیں، کیونکہ اگر کسی حد تک تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو ان کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، یا مکمل طریقے سے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آپ کے نزدیک کچھ پرابلمس باقی رہ سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں اختلاف رائے سے گریز کریں، مس انڈرسٹینڈنگ سے گریز کریں، تنقید سے گریز کریں۔ اس وقت میں ڈیمانڈنگ کنڈیشن ہوگی، خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فیملی ایشوز کی طرف بھی لازمی توجہ دیں، خواہ مخواہ کے جھگڑے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ بیہیویئر کے ایشوز موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کی فیملی کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کسی حد تک اختلافات بڑھ سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کام کی ذمہ داریاں بھی کسی حد تک بڑھ رہی ہوں گی۔ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا بانڈ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا فیملی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کاروبار ہے تو بھی احتیاط کریں، کیونکہ اس وقت میں جھگڑوں کی وجہ سے پارٹنرشپ کے کاروبار بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کریئر آپ کا کسی حد تک بہتر رہ سکتا ہے، پروجیکٹ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ 3 اپریل کے بعد کنڈیشن بہتر ہو جائے گی آپ کے نزدیک، لیکن اس وقت میں مشکلات تو آئیں گی، چیلنجز تو آئیں گے، لیکن آپ کا روحانی تعلق کافی حد تک اسٹرانگ ہے، آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اس وقت میں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ابراڈ کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی بہتر رہ سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں کسی اسکالرشپ کی کوشش کر رہے ہیں، جاب سوئچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر ثابت ہوگا۔ کسی جاب کو سرچ کر رہے ہیں، کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ ایفرٹ کافی زیادہ کر رہے ہوں گے، رزلٹ کافی حد تک پازیٹیو مل سکتا ہے، لیکن پرابلم اس وقت میں ورک پلیس کی جگہ پر ہو سکتی ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی کسی حد تک انکریز کر جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے نزدیک کسی حد تک جیلسی کا فیکٹر یا پھر منفی خیالات پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیم ورک کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کولیگس کے ساتھ تعلقات کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بحث اور تکرار آپ کے کام کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور اس وقت میں کسی اور کی غلطی کا الزام آپ کے اوپر نہ آ جائے، وہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بزنس سے ریلیٹڈ کنڈیشن بہتر تو ہے، لیکن اگر آپ اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایکسپینسز انکریز ہو سکتے ہیں۔ انویسٹ کرنے کی بجائے سیونگ کرنے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اس وقت میں رسک کا فیکٹر بہت ہائی ہے، ایکسپینسز بھی انکریز ہو رہے ہوں گے، گھریلو اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ جتنا فائدہ سوچ رہے ہوں گے شاید اتنا نہ ہو، اور فائنانس کے ایشوز پرابلم کریٹ نہ کریں، تو احتیاط کریں۔ 14 اپریل کے بعد کنڈیشن بہتر تو ہو جائے گی، لیکن ایکسپینسز کافی حد تک بڑھ چکے ہوں گے۔ اس وقت میں اگر آپ نے غلط انویسٹمنٹ پہلے کر لی ہوئی تو اس کا نقصان آگے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک جیلسی کا فیکٹر کافی حد تک ہائی ہوگا۔ پارٹنرشپ میں بھی کوئی ایشو کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت میں سیٹنگ کے اثرات کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں پھنس کر آپ اپنے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت میں کسی فیک یا فراڈ اسکیم کا حصہ نہ بن جائیں تو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے لیے کسی حد تک رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، لرننگ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں اسکالرشپ یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے، تو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک اسکالرشپ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، ابراڈ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، لیکن فیک اور فراڈ چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی نہ کسی پرابلم کا شکار نہ ہوں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سن کی انرجی کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، رزلٹ تو بہتر آ سکتا ہے، لیکن کافی حد تک ایفرٹ کرنی پڑے گی اور لاپرواہی سے بچنا پڑے گا۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں یہ 5 پلینٹس کافی حد تک آسانی پیدا کر رہے ہوں گے، وہاں چیلنجز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ کے نزدیک آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں، آپ کے فیصلے بہتر بنیں، آپ کا کوئی بزنس ہے وہ بہتر بنے، آپ کا کریئر بہتر بنے، آپ کے فیصلے بہتر بنے اور آپ کو فائدہ ملے۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کر سکتے ہیں لازمی کریں۔
اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا سلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ 4 کل لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اور جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں لازمی دیں۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔